تو میں نے عرض کیا کہ وہ نفل پڑھ رہے ہیں باغ میں، چڑیا کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا، اس کو دیکھنے میں صرف یہ بھول گئے کہ نفل کون سی ہیں، 3 ہوئیں یا 2 ہوئیں، 4 ہوئیں یا 2 ہوئیں، کون سی رکعت ہے. بس اس رکعت کا اشتباہ اور اس رکعت کی بھول انہوں نے فوراً پورے باغ کو صدقہ کیا. حالانکہ باغ یہ تو ان کی آمدنی کا واحد ذریعہ تھا. لوگ آمدنی کے ذرائع کو ضائع نہیں کرتے. ہمارا گزر بسر اسی پر ہے کہ نہیں، جو باغ میری نفل نماز میں خیر پیدا کرے وہ باغ رکھنے کے قابل نہیں ہے. 50,000 درہم کا باغ اسی وقت صدقہ کر دیا کہ میں اس باغ میں، اور کہا باہر نکل جاؤ، بیوی سے کہا باہر نکل جاؤ باغ سے، ہم اس باغ کو دے چکے ہیں، اب باغ میں سے باہر آ جاؤ. کیا ہوا کہ میری نفل نماز میں اس باغ نے خلل پیدا کیا ہے، یہ باغ رہنے کے قابل نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ اسباب امتحان کے لیے دیے جاتے ہیں، اسباب امتحان کے لیے جاتے ہیں. آپ اندازہ کریں وہ اسباب جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، میری بات توجہ سے سننا، یہ وہ اسباب جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جب وہ اسباب ان کے امتحان کے لیے ہیں اور ان اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہ ہوگا، تو جو اسباب اللہ نے غیروں کو اس زمانے میں ناراض ہو کر دیے ہیں، مسلمان ان اسباب سے امید کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ سیدھی بات. جو اسباب اللہ نے انبیاء کو راضی ہو کر دیے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام سارے مل کر بھی ان اسباب میں اپنی چاہت کے مطابق کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہیں. تو جو اسباب اللہ نے غیروں کو، اعدائے اسلام اور مسلمین کو ناراض ہو کر دیے ہیں، ان اسباب سے مسلمان امید کیوں لگائے بیٹھا ہے؟ سیدھی بات ہے. اللہ کی شان، اللہ نے آزمایا. کیونکہ اگر اپنی چاہت اور ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف نہیں کرتے تو تم اللہ کی ذات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. حکام چاہیں گے تو ہو جائے گا، ڈاکٹر چاہیں گے تو ہو جائے گا، وزیر چاہے گا تو ہو جائے گا. اتنی بڑی پریشانی میں ہم مبتلا ہیں کہ ہم اللہ اکبر اللہ کی چاہت کو مخلوق کی چاہت پر موقوف کرتے ہیں، جبکہ اللہ کی چاہت تو نبی کی چاہت پر بھی موقوف نہیں ہے. اللہ کی چاہت تو نبی کی چاہت پر بھی موقوف نہیں. اگر یہ چاہیں گے تو اللہ چاہ لیں گے. وما تشاءون میں اللہ کے سارے غیر کی نفی ہے، جبرائیل سے لے کر چونٹی تک سب کے فعل کی نفی ہے کہ تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا، اللہ چاہیں گے تو ہوگا. لہذا فرماتے تھے کہ محتاجگی میں چونٹی جبرائیل اللہ کے یہاں دونوں برابر ہیں. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ چونٹی کے محتاجگی زیادہ ہے، جبرائیل کے محتاجگی کم ہے، کیونکہ وہ قوی زیادہ ہیں یا کمزور ہے. اس درمیان میں ساری طاقتیں، اس درمیان میں سارے نقشے دیکھ لو کہ ان سارے نقشوں کا ضعف اتنا ہی ہے جتنا اس چونٹی کا ضعف ہے، اور اتنی یہ محتاج ہے. اتنی ساری شکلیں چونٹی سے لے کے جبرائیل تک اللہ کے سامنے محتاجگی میں خدا کی قسم سب کے سب برابر ہیں، سب کے سب برابر ہیں. ہم نے عرض کیا کہ اسباب کس لیے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسباب اطمینان کے لیے ہے، نہیں، امتحان کے لیے ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں 2 چیزیں، کہ یہ مجھے سبب میں کتنا یاد رکھتا ہے اور میرے حکم کو کتنا یاد رکھتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں اسباب کے اندر. مجھے کتنا یاد رکھتا ہے، میرے احکام کو کتنا یاد رکھتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ 2 کام ہم کر لیں تو اسباب میں اللہ تعالیٰ اسباب کے بغیر بھی کامیاب کر کے دکھلا دیں گے. 2 کام ہم کر لیں. ایک کام تو یہ کر لیں کہ سبب میں اللہ کا حکم یاد رکھیں. دوسرا کام یہ کر لیں کہ سبب میں امید صرف اللہ کی ذات سے رکھیں. یہ 2 کام.
چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کرنے چاہے. خیر کا ارادہ ہے اور خیر کے کام میں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، لیکن اللہ کی شان. صحیح حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا اگر میرے بھائی سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے. خیر کے ارادے میں اپنی اولاد سے 100 مجاہد کے تیار کرنے میں 100 بیوی صحبت کی. اللہ کی شان، ایک کو حمل ٹھہرا، 99 عورتوں کا حمل نہیں ٹھہرا، ایک کو حمل صرف. اور وہ حمل بھی اللہ نے اس لیے ٹھہرایا تھا کہ ضائع کر کے دکھلانا تھا کہ ہم حمل کو ضائع بھی ہم ہی کرتے ہیں، ٹھہراتے بھی ہم ہی ہیں. ٹھہراتے بھی ہم ہی ہیں، ضائع بھی ہم ہی کرتے ہیں. جب چاہیں گے ضائع کر دیں گے. ساری دنیا کی عورتوں کے رحم میں کہ کون سا بچہ کس مرحلے میں ہے، وہ خدا کی قسم ہر وقت اللہ کے قبضے میں اور ہر وقت اللہ کی نگرانی میں اور علم میں ہے. قرآن کی آیت کا میں نے فرض کیا ہے. وہ بچہ بھی ضائع ہو گیا جو ایک حمل ٹھہرا تھا. 99 کا حمل نہیں ہوا، ایک حمل تھا وہ ضائع ہو گیا. ارادہ خیر کا. یہاں تو اولاد کی تمنا رو رو کے مانگتے ہیں کہ کوئی آگے پیچھے ہے نہیں، مال بہت ہے، زمیندارہ بہت بڑا ہے، حکومت قبضہ کر لے گی، کب دعا کر دو کہ اللہ مجھے اولاد دے دے. یہاں تو دنیا کے لیے اولاد کی تمنا ہے، اور وہاں اللہ کے راستے کے مجاہد کے لیے اولاد کی تمنا ہے. لیکن کچھ نہیں. سمجھ گئے؟ صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا میرے بھائی سلیمان اگر انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کی 100 بیویوں سے 100 مجاہد پیدا ہوتے. میرے دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ اسباب اس امتحان کے لیے ہیں. تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو اس میں؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ احکام جو دیے گئے ہیں وہ انسان کی فطرت اور اس کے تقاضے کے خلاف دیے گئے ہیں. نیند کا تقاضا نماز فرض، مال کا تقاضا زکوٰۃ فرض، بھوک کا تقاضا پیاس کا تقاضا روزہ فرض. دیکھیں اٹھا کر. شہوت کا تقاضا زنا حرام. ادھر تقاضے ڈالے ہیں، ادھر احکام دیے ہیں. یہ امتحان فرشتوں کا نہیں ہے. اس انسان کو فرشتوں سے اوپر لے جانے کی وجہ یہ تھی کہ تم ساری اطاعت عبادت کر رہے ہو ان تقاضوں کے بغیر، اور انسان عبادت کر رہا ہے ان تقاضوں کے ساتھ. اس لیے درمیان ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایمان بھی ہمارا اور آپ کا نصیب تھا جنہوں نے اس کو کچھ سمجھا نہیں. ایمان ہمارا آپ کا نصیب تھا، ہم نے اس کو سمجھا نہیں. ایمان ہمارا اور آپ کا نصیب ہے. ایمان نہ فرشتوں کا نصیب ہے، نہ انبیاء کا نصیب ہے، نہ صحابہ کا نصیب ہے. ایمان میرا اور آپ کا نصیب ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں ضروری بات ہے. ایمان میرا اور آپ کا نصیب ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ بتاؤ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل ایمان، کہ سب سے افضل ایمان تو ملائکہ کا ہے. آپ نے فرمایا کہ ملائکہ کا ایمان افضل ہونا کیا کمال ہے؟ فرشتے ہیں اللہ کی زیارت کر رہے ہیں، فرشتے ہیں عرش کو تھامے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں جہنم کی باغیں تھامے کھڑے ہیں، فرشتے ہیں ہر وقت رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، قاعدے میں. ان کا ایمان افضل ایمان ہونا کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے. ان کا ایمان تو ایسا ہونا ہی چاہیے تھا کہ وہ سارے غیبی نظام کو دیکھ رہے ہیں، اور غیب کا نظام ان کے لیے ایسا ظاہر مشاہد ہے جیسا ہمارے لیے سارا کائنات ظاہر ہے. فرمایا کہ ان کا کمال، ان کا ایمان کیا کمال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا پھر تو انبیاء علیہ السلام